جسٹس منیب اختر نے پریکٹس اینڈ پروسیجر بلز کے تحت بننے والے کسی بھی بینچ میں بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بھی کہا کہ جب تک پرانے بینچز بحال نہیں ہو جاتے تب تک وہ بھی کسی بھی بینچ کا حصہ نہیں ہوں گے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں یہ جو ججز آمنے سامنے ہیں، اس سے مستقبل پہ کیا اثر اندازی ہونے والی ہے، اس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں آج کے پروگرام میں۔ کہا جا رہا ہے کہ حکومت کو فائنل ٹاسک دیا گیا ہے اور 15 دن کا ٹائم دیا گیا ہے۔ یہ 15 دن کس لیے دیے گئے ہیں اور 15 دن کے بعد اس حکومت کے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ بلاول بھٹو زرداری صاحب کے بارے میں بارہا یہ کہا جا چکا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے بعد ان کا ٹائم شاید پورا ہو گیا ہے اور ان سے وہ فوائد جو حاصل کیے جانے کے مقاصد تھے ان سے وہ فوائد حاصل نہیں ہوئے، تو ان کی ریپلیسمنٹ کے طور پہ بلاول بھٹو زرداری کو بھی ایک موقع دیا جانے کا چانس ہے۔ کیا یہ بات کس حد تک سچ ہے؟ عمران خان جیل میں ہیں اور عمران خان کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ عمران خان کی رہائی ہوگی۔ عمران خان کی رہائی کب ہوگی اور عمران خان کی سیاست میں واپسی یعنی کہ وزارت عظمیٰ تک پہنچنے کے کتنے % چانسز ہیں؟ ان تمام پوائنٹس پہ ہم بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ سب سے پہلے ناظرین پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں قانونی آئینی بحران جنم لے چکا ہے۔ اگر ہم بات کریں قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی، تو جس طرح سے میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بھی بتایا، ابھی بھی بتا رہا ہوں کہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب یہ چاہ رہے ہیں کہ ہر قیمت پہ جو PDM-2 کی گورنمنٹ ہے اس کو ایکسٹینشن دی جائے اور یہ جو مخصوص نشستیں ہیں یہ ان کو دے دی جائیں تاکہ ان کے پاس 2/3 اکثریت کے عدد پورا ہو جائے اور پھر اس کے بعد وہ اپنی مرضی سے آئینی ترمیم کر لیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، بارہا بتا چکا ہوں، اور یہ بات تو اب تقریباً سب لوگ جان چکے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ کبھی بھی قاضی فائد عیسیٰ کو یہ الاؤ نہیں کریں گے کہ ایک تو وہ ان کی جگہ لیں، پھر دوسری یہ جو ایک ناجائز فارم 47 والی جو گورنمنٹ چل رہی ہے اس کو وہ ایکسٹینشن دے سکیں۔ لیکن قاضی فائد عیسیٰ صاحب ابھی تک سٹل بازد ہیں، وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ موجودہ حکومت کو آئینی ترمیم کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے 15 دن کا آخری ٹائم دے دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ 15 دن میں یہ آئینی ترمیم کرو ورنہ اپنے گھر جاؤ۔ اگر ہم بات کریں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کی اور دوسرے وزراء کی، تو اسلام آباد میں اب میں آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں، بریکنگ نیوز ہے، یہ آج کی سب سے بڑی خبر ہے۔ اب اسلام آباد میں مسلم لیگ نون اور جو حکومتی وزراء ہیں اب انہوں نے یہ ڈسکشن شروع کر دی ہے کہ اب وہ اس حکومت کے بعد کہاں جائیں گے، اپنے اپنے بزنسز کو کہاں شفٹ کر رہے ہیں، اور میاں شہباز شریف فیملی یہ لندن کب روانہ ہوں گی، یہ چیزیں اب ڈسکشن میں آ گئی ہیں۔ اور میں آپ کو پھر دوبارہ ایک اور خبر دے دوں کہ یہ بریکنگ نیوز ہے کہ شریف فیملی آپ کو بہت جلد لندن میں مستقل آپ کو وہاں پہ یہ سکونت اختیار کرتے ہوئے دکھائی دیں گے، اور یہ جو پاکستان ہے اس میں جو پولیٹیکل فیوچر ہے، جو سیاسی فیوچر ہے، وہ صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کا ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں پروگرام کے دوسرے سوال کی جانب۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کوشش کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی قربت حاصل کریں اور پھر اس کے بعد وہ اپنی CV کو مضبوط کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حق میں بیانات دے کے، لیکن میں آپ کو یہ بات کنفرم دے رہا ہوں، یہ ہمارے سورسز کی خبر ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو کسی بھی صورت میں وزیر اعظم ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب عمران خان کے خلاف یا پھر اسٹیبلشمنٹ کے حق میں چاہے جتنے بھی بیانات دے لیں۔ اب اندر کی ایک اور خبر ہے، اور وہ خبر یہ ہے کہ جس طرح سے ہر دور میں ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بنانے پہ غور کیا جاتا ہے، محسن نقوی صاحب کی سربراہی میں ایک مرتبہ پھر یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جب شہباز شریف صاحب ریپلیس ہوں تو محسن نقوی کو ایز اے وزیر اعظم لے آیا جائے، اور پھر اس کے ساتھ وہی والی کابینہ جس طرح سے اگر ہم بات کر لیں کہ پرانی جو ہماری نگران حکومت تھی اس طرح کی کوئی ملتی جلتی، کوئی خوش اخلاق اور باتیں ماننے والی، انکار کم کرنے والی کوئی حکومت بنا دی جائے۔ اب ہوا کیا کہ مسلم لیگ نون کو چانس دیا گیا، پاکستان پیپلز پارٹی اس کے اتحادی تھے، MQM بھی ان کے اتحادی تھے۔ مطلب یہ ہوتا ہے، مختصراً میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرنے جا رہا ہوں کہ یہ آپ نے اسٹیبلشمنٹ کو شیلٹر دینا تھا، اسٹیبلشمنٹ نے آپ کو اس کے مقابلے میں آپ کو ریزرو کرنا تھا، پریزرو کرنا تھا، یعنی کہ آپ کو اپنے حصار میں رکھنا تھا۔ اب اسٹیبلشمنٹ اپنا کام بڑا خوبصورت کر رہی ہے۔ دو طرح کی اسٹیبلشمنٹ ہے، ملٹری اسٹیبلشمنٹ اور دوسری جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ۔ اگر ہم جوڈیشل اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں تو قاضی فائد عیسیٰ صاحب تو ہر حد سے ہی گزر گئے۔ انہوں نے اس حکومت کو ایکسٹینشن دینے کے لیے، اس کو محفوظ کرنے کے لیے، ان کو شیلٹر دینے کے لیے ہر حربہ استعمال کر لیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے ٹارگٹ جو تھے ان کو وہ اچیو نہیں کر پائے۔ اب
رسپانس کرتے ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی، MQM اور دوسری حکومتی اتحادی جماعتوں نے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو بھی ظاہر سی بات ایکسٹینشن دینی تھی، وہ تو اس میں ناکام ثابت ہوئے۔ پھر اگر ہم ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی بات کریں، کل DGISI کی اپوائنٹمنٹ ہو گئی۔ اگر ہم وزیر اعظم ہاؤس کی جانب اشارہ کریں تو موسٹلی عموماً یہ جو DGISI کا عہدہ ہے، نوٹیفیکیشن تو وہیں سے ہوتا ہے، لیکن اعلان چونکہ ہمیشہ یہیں سے ہوتا ہے، ادارے سے ہوتا ہے، تو کل وہ بھی ہو گیا جس کے اوپر وزیر اعظم ہاؤس کی طرف سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ مسلم لیگ نون خصوصاً میاں محمد نواز شریف صاحب انتہائی پریشان ہیں۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے نواز شریف صاحب کو کنٹرول کیا ہوا ہے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ وہ نواز شریف صاحب کو کسی بھی طور پہ بولنے نہیں دیں گی، لیکن یہ تب تک ہے جب تک نون لیگ حکومت میں ہے۔ نون لیگ جس دن حکومت ختم ہوگی تو نون لیگ آپ کو یہ بالکل اپنی پرانی نون لیگ کی طرح دکھائی دیں گے اور پھر آپ کو یہ واویلا کرتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ دیکھیں جی ایک مرتبہ پھر ہماری حکومت اختتام پذیر ہوئی۔ اگر ہم بات کر لیں ریزروڈ سیٹس کی تو میں نے آپ کو کئی مرتبہ یہ خبر دی ہے کہ جو ریزروڈ سیٹس ہیں یہ اتنی آسانی سے حکومت کو نہیں مل سکتی۔ اب پاکستان میں ایک سپریم کورٹ آف پاکستان ہے، ایک کوشش کی گئی کہ ایک آئینی عدالت بنا کے سیاسی کیسز وہاں پہ منتقل کیے جائیں اور اپنی مرضی کے فیصلے کروائے جائیں۔ بڑی خوبصورت بات کی سلمان اکرم راجہ نے، اس نے کہا کہ اگر یہ جو موجودہ حکومت ہے، موجودہ اسمبلی ہے، موجودہ پارلیمنٹ ہے، یہ پارلیمنٹ ایک قرارداد پاس کر لے، آئین میں امینڈمنٹ کر لے اور کہے کہ جی ہم نے 20 سال تک حکومت کرنی ہے، تو یہ کیا سپریم کورٹ آف پاکستان ان کو اجازت دے دے گا اگلے 20 سال تک حکومت کرنے کی؟ کوئی بھی ایسی آئینی امینڈمنٹ جو کہ قانون کے خلاف ہو اس کی تشریح ظاہر سی بات ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کرنی ہوتی ہے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان تو ان کو الاؤ نہیں کرے گا۔ یہ تو چاہ رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا راستہ روکا جائے، نہیں رکا، پھر ان کو بلیک میل کیا گیا کہ جی آپ ہماری باتیں مانیں، لیکن جب انہوں نے اس بات سے بھی انکار کر دیا اور وہ ڈٹ گئے اپنے پوائنٹ آف ویو پہ، تو اب جا کے یہ حکومت اب آخری کوشش کر رہی ہے۔ میں آپ پروگرام کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں، وائنڈ اپ کر لیتے ہیں۔ 15 دن کا ٹائم ہے حکومت کے پاس، 15 دن میں یہ حکومت جا رہی ہے۔ عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ایک مرتبہ پھر دوبارہ بات چیت کا آغاز ہو رہا ہے۔ اب میں آپ کو اس کی یہ فیکچول ایک خبر دے رہا ہوں کہ ایٹ دا اینڈ بالآخر عمران خان ہی وہ شیلٹر ہے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی بچی کچی ساکھ کو بچا سکتا ہے اور اس ملک کو آگے چلا سکتا ہے۔ عمران خان کو جو آپشنز دی جا رہی ہیں وہ زیر غور ہیں۔ ایک تو یہ کہا جا رہا ہے، میں اب آپ کو بڑی خبر دے رہا ہوں پروگرام کے اختتام پہ، کہ ایک تو یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب آپ وزیر اعظم نہ بنے، اپنی پارٹی میں سے کسی کو نومینیٹ کریں، دوسرا پھر پیپلز پارٹی کو اپنے ساتھ ملائیں اور دوسری اتحادی جماعتوں کو بھی ملائیں۔ لیکن عمران خان اسی بات پہ ڈٹا ہوا ہے کہ سب سے پہلے فارم 45 کے مطابق ہمیں ہماری سیٹس دی جائیں اور پھر اس کے بعد ہمیں ایک با اختیار حکومت دی جائے۔ تو پروگرام کے اختتام پہ میں آپ کو پھر دوبارہ جو چیزیں ہیں وہ خبریں ریوائز کر دوں کہ حکومت کے پاس یہ جو آخری چند دن ہیں، اب اس میں حکومت بھرپور کوشش کر رہی ہے۔ ظاہر سی بات ہے اب ایکسٹینشن یا مزید ٹائم تو مل نہیں سکتا، قاضی فائز صاحب کو بھی ایکسٹینشن نہیں مل سکتی، پھر دوسری جانب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی تعلقات آہستہ آہستہ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ اب یہ کوشش کریں گے ملک میں حالات خراب کرنے کی، کسی نہ کسی طرح سے مارشلہ لگ جائے تاکہ عمران خان نہ واپس آئے۔ ناظرین، الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے عدم اعتماد کا اظہار کیا جانا، پھر اس کے بعد عمران خان کا جیل میں ڈٹ جانا اور اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان کے سامنے گھٹنے ٹیک دینا، اس بات کی واضح دلیل ہے کہ اس ملک میں واقعی تبدیلی آ گئی ہے۔ آنے والے دنوں میں آپ پاکستان میں بڑی سیاسی تبدیلیاں رونما ہوتی دیکھیں گے اور عمران خان بہت جلد عوام کے ساتھ ہوں گے، کیونکہ اب رہائی کی باتیں وہ بہت قریب آ گئی ہیں۔ یہ چند دنوں میں آپ کو پھر دوبارہ بتا رہا ہوں کہ اگلا جو مہینہ ہے وہ عمران خان کی رہائی کا مہینہ ہے۔ اللہ اس ملک کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔